میرے دوستو، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مشکل ترین کام آ گیا ہے جس کا ہونا آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے، جو ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا اور دور دور تک اس کے ہونے کا کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو ایسے مشکل ترین کام کو حل کرنے کے لیے، ایسے ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے میں آج آپ کو ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتلاؤں گا جو نبیوں والا وظیفہ ہے میرے دوستو، جس کو انبیاء نے کیا، نبیوں نے کیا، انبیاء کے خاندان نے کیا، اور وہ ایسا وظیفہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو وہ عمل کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت ایک مبارک وقت ہوتا ہے۔ کسی عمل کو قبول ہونے کے لیے وقت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر وہ عمل مبارک وقت میں کیا جائے، ایسے وقت میں کیا جائے جو وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو اس عمل کی قبولیت میرے دوستوں بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عمل، کوئی دعا انسان جمعے والے دن کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جمعے والے دن جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک تو پورے ہفتہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جمعے والے دن اگر درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو تہجد کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ تہجد کا وقت مبارک وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، اپنی مشکل میرے سامنے رکھے، میں اس کی مشکل کو حل کر دوں، تو اللہ آوازیں لگاتے ہیں میرے دوستو۔ تو آپ نے وہ عمل کیا کرنا ہے؟ وہ عمل چھوٹا سا ہے۔ آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، 2 یا 4 رکعتیں آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہیں، ان کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ایک تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ اتنا قیمتی عمل ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے گئے جہاں پانی کوئی نہیں ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا کوئی نہیں، انسان بشر تک کا نام و نشان نہیں ہے، تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ کس کے حکم پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر کبھی بھی اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ ہی میری مدد فرمائیں گے۔ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جملہ کہا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے، کوئی ایسا بھاری کام اس کو پیش آ جائے جو ہوتا ہوا اسے نظر نہ آ رہا ہو، تو حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مشکل کام کو آسان فرما دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اس کے وہ کام جو ناممکن اس کو نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کاموں کو ممکن بنا دیں گے۔ یہ اتنا عظیم اور قیمتی وظیفہ ہے، اس کو آپ تہجد کے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کیسے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔